السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 19۔ عدالتی صد راہداریاں آج کافی کچھ نیا دیکھ رہی تھی۔ آج بہار سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کچھ شکست خوردہ سی بھی لگ رہی تھی۔ احانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اپنے آفس کے دروازے تک پہنچ کر اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ دروازے کے باہر ہی اسے پیغام دیا گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اسے کچھ دیر اکیلے رہنا تھا، لیکن وہاں کوئی پہلے سے ہی موجود تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پہلے ہم بات کر لیں یا پہلے تم اپنا سامان سمیٹنا چاہو گی؟ نرمی سے استفسار کیا گیا۔ وہ بنا کچھ کہے آفس ٹیبل کی جانب گئی، اپنی فائل اور فون پھینکنے والے انداز میں وہاں رکھا اور ان کی جانب آئی۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ بہار سلطان کو کوئی عرصے بعد ملا تھا جس کے گلے لگ کر وہ رو سکتی تھی، لیکن فی الوقت وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی سی بات پر نہیں رو سکتی تھی۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ان سے الگ ہوئی اور الماری سے ایک باکس نکال لیا جو کسی ایسے وقت کے لیے ہی رکھا جاتا تھا۔ وہاں موجود ہر وکیل، اٹارنی، پروسیکیوٹر کے آفس میں ایک ایسا ڈبہ ضرور موجود ہوتا تھا جو انہیں یاد دلاتا تھا کہ یہ جگہ ان کے لیے عارضی ہے۔ وہ بھی تیار تھی، لیکن اس طرح نہیں۔ وہ مافیا تھا۔ میں نے پھر بھی اس کا برا نہیں چاہا اور پوری ایمانداری سے کیس لڑا۔ اپنی فائلز، کتابیں، گیجٹس، منی پلانٹس، ریڈ ڈیفیوز اب آہستہ آہستہ اس باکس میں ڈالنے لگی تھی۔ میں آج اسے یوز کرنے لگی تھی، لیکن نہیں کر سکی کیونکہ وہ جانتا تھا ایمرے میری کمزوری ہے اور میں نے ایسا شیم فل سرنڈر کیا کہ میں خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک تصویر تھی اور اس تصویر میں موجود ایک ٹین ایج خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بہار جیسی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں حد سے زیادہ بیوقوف ہوں۔ میں حلیل سعدی کے لیے کتنی آسان تھی۔ وہ مجھے اتنے عرصے میں آبزرو کر کے میری سب سے بڑی کمزوری کا پتہ لگا چکا تھا۔ اس نے وہ تصویر بھی اس باکس میں ڈال دی اور میں اس کے بچوں سے محبت کر کے اپنی احساس محرومی ختم کرنے میں بزی تھی۔ وہ اسٹینڈ کی جانب گئی جہاں اس کا سیاہ کوٹ لٹکا ہوا تھا، جس کے گلے سے آستین تک سبز اور سرخ رنگ کی لیس سی نظر آتی تھی۔ کیا بہار سلطان سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی ہے؟ اس نے وہ کوٹ نہیں اتارا۔ اسے یقین تھا وہ نہیں نکالی جائے گی۔ وہ اسی شان سے دوبارہ یہ کوٹ پہنے گی جیسے ہمیشہ سے پہنتی آ رہی ہے۔ اس نے زندگی کے کئی سال اس لا فرم کے لیے کام کیا ہے۔ وہ ایسے نہیں نکالی جا سکتی۔ باقی سب ساتھی وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسے یقین تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو بہار سلطان؟ وہ کوٹ کو ایک آخری نظر دیکھ کر پلٹ گئی۔ میں اس مافیا کو تباہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے آپ کی آفر منظور ہے۔ اس نے باکس بند کر دیا۔ تمہیں اب اس فیصلے پر غور کرنا چاہیے کیونکہ حالات کافی بگڑ چکے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا بگڑ سکتا تھا کہ میرے اتنے سالوں کی محنت کو ایک شک کی بنیاد پر اگنور کر دیا جائے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو میں کچھ کروں؟ کیوں آپ میری شادی کی تیاری کریں۔ وہ مسکرائی، اپنا باکس بند کیا، گاڑی کی چابی اور فون اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے اسے خاموشی سے جاتے دیکھا۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلی اور دروازہ بند کیا۔ سامنے اوپر کو جاتی ماربل سیڑھیاں تھیں جس کے دائیں جانب جی سی کا آفس تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے ان کے آفس جانا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر جاتی سیڑھیوں کو تکا اور نظر ٹھہر گئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ بہار کی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ آنکھوں کی زبان سامنے والا جانتا تھا۔ اس نے معذرت کی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں آج بھی اتنا ہی دور لگا جتنا پہلے کبھی لگا کرتا تھا۔ کیا کچھ دیر پہلے اس نے اپنے آفس میں کسی سے کچھ کہا تھا؟ باکس پکڑے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو اتنے بڑے رسک پر کیسے ڈال رہی تھی؟ وہ قدم قدم سیڑھیاں اترنے لگا۔ بہار چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہ پائی۔ وہ کوئی بات، کوئی معذرت، کوئی دلیل، کوئی معافی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ وہاں سے نہیں ہلی۔ ساؤ جی! وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہار نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ملامت وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ کس بات پر بحث؟ کیسی بحث؟ وہ کورٹ روم میں جج کے سامنے بلا جھجک نڈر انداز میں بولنے والی بہار تو رہی نہیں تھی۔ کاغان آیا اور اس کے ہاتھ سے باکس اور اس کی گاڑی کی چابی لے کر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے پرانے آفس کے بند دروازے کے پاس خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ اس نے ترک کہاوت کہی جس کا مطلب تھا ایک اچھے دوست کی پہچان برے دن میں ہوتی ہے۔ بہار نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔
نہیں، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ خلیل سعدی نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ بہار نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا دی، طنز بھری مسکراہٹ۔ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ کچھ ششپنج میں کھڑی رہی۔ مجھے انسانوں پر یقین نہیں رہا۔ اس نے سادگی سے کہا، دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اب پہچان سکوں کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ اس سے پہلے کوئی نیا رشتہ نہیں بناؤں گی۔ نہیں پہچان پائیں گی، اور ویسے بھی ڈوروتھی دی ہرٹ کہتا ہے قانون اصولوں کا کھیل ہے، اور ہمیں ان اصولوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم اپنے حقوق اور فرائض سے انصاف کی تلاش کر سکیں۔ وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا، یعنی مجھے اس دن کے لیے تیار رہنا ہوگا جب میں کسی اپنے قریبی سے دھوکہ کھاؤں گی۔ اس نے بس شانے اچکا دیے کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ کاغان کو کبھی کیوں کام سے نہیں نکالا؟ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ وہ واقعی اب کوئی نیا رشتہ بنانے سے ڈر رہی تھی۔ اگر اس نے ابھی کہا ہے وہ نہیں بنائے گی تو وہ واقعی نہیں بنائے گی۔ وہ وومن آف ہر ورڈز تھی، کیونکہ میں اسے فیصلہ کرنے دینا چاہتی تھی کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے یا چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنا پسند کرتا ہے، اور اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے ساؤ جی مت کہو اب خلیل سعدی، اس نے سختی سے ٹوک دیا۔ میں نے اسے یہاں تک پہنچانے کے لیے اس کے لاء اسکولوں کی بھاری فیسیں اس لیے نہیں بھری کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن آپ کو بھی سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سب مجھے بتاتا تھا، لیکن وہ ایک محنتی لڑکا ہے اور اس نے اپنا کام ایمانداری سے کیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے اتنی لمبی تمہید کا مجھ پر اثر ہونے والا ہے؟ نہیں، بلکہ تمہیں یقین ہے کہ مجھے تمہاری باتیں اس وقت تمہاری ذات کی موجودگی کی طرح بری لگ رہی ہے۔ سو خلیل بے بتائے، آپ کو کاغان کے لیے کیا مزید فیور چاہیے؟ اس کا انداز نہایت سپاٹ تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کاغان آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں وہ آپ کا انٹرنی تھا۔ مجھے اس کے کیریئر پر کوئی داغ نہیں چاہیے۔ اس نے فیور مانگ ہی لیا۔ وہ زخمی سا ہنس دی۔ وہ فیورز ہی تو دے دیا کرتی تھی۔ کیا تم مجھے اتنا گرا ہوا انسان سمجھتے ہو کہ میں اپنی تسکین کی خاطر اپنے سب سے اچھے اسٹوڈنٹ کو بٹرے کروں گی؟ تم مجھے نہیں جانتے خلیل سعدی، بالکل نہیں جانتے۔ وہ کہہ کر مزید وہاں رکی نہیں۔ عدالت کی سرد راہداری عبور کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ راہداریاں خاموشی سے ماتم کرتی رہی۔ خلیل سعدی نے اداس نظروں سے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ نظروں سے دور ہو گئی تھی یا ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی؟ دل کا کوئی کونا اسے ہر پل سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نظروں سے کبھی دور نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ اس کے آفس کے دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں تھا اور پھر ایک دم چونکا۔ لکڑی کے دروازے پر بہار کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، جس کے سلور بورڈ پر سیاہ حرف میں بڑا بڑا ساؤجی بہار سلطان درج تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک سیاہ اوریگامی پیپر پھنسا ہوا تھا۔ اس نے وہ پیپر نکالا، اسے الٹ پلٹ کیا اور کھول کر دیکھا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اسے وہاں بہار کے بجائے کسی دوسرے انسان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کوٹ اسٹینڈ کے پیچھے موجود کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے ہل رہے تھے۔ وہ کھڑکی کی جانب بھاگا ہوا آیا اور نیچے جھانکا۔ وہاں پارکنگ کا ایریا نظر آتا تھا، لیکن وہاں ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا جس پر شک کیا جائے۔ وہاں کوئی موجود تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی ہے۔ وہ اگلے ہی پل اس آفس سے باہر نکل گیا۔ بہار کے آفس کی الماری کے دونوں پٹ وا ہوئے اور اندر سے وہ گہرے سانس لیتی ہوئی برآمد ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک زخمی سا تاثر تھا جو بہار کی موجودگی میں نہیں ہوتا تھا۔ بہار عورتمند، وہ اپنی کار کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی جب کاغان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب کہ بہار نے بیزاری سے اسے دیکھا، اسے کچھ دیر اکیلا رہنا تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ کار سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے اس نے پوچھا۔ میں نے آپ سے خلیل سعدی کا ہر سچ چھپایا، لیکن میں صرف آپ کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ان کے کیس میں ہر چیز خطرہ تھی۔ مجھے آپ کی فکر تھی۔ تمہیں کل تمہارا انٹرنشپ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کاغان، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے مقابلے یا دشمنی نہیں لگاتی، اور ویسے بھی عدل پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تم بچے ہو، ابھی سیکھ رہے ہو، اینڈ یو نو واٹ، تم میرے واحد اسٹوڈنٹ ہو جسے میں ہر غلطی معاف کر سکتی ہوں۔ اور جاتے جاتے آخری نصیحت یہ کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی انسان ماضی میں کر چکا ہوتا ہے اسے اون کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی ذات کا اچھا یا برا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہیے۔
انلا دم سمجھ آئی کار کی چابی؟ آخر میں ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھ کر اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس نے جو کہا خلوص سے کہا، دل کا کیا تھا وہ ہرٹ ہوتا ہی رہتا تھا۔ کاغان نے اسے چابی نہیں تھمائی، اس نے بہار کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر عقیدت سے بوسہ لیا۔ بہار نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اسے خفت بھری نظروں سے گھورا۔ اسے یہ سب ہرگز پسند نہ تھا۔ میں آپ کا قرضدار ہوں گا حجام، مائی ٹیچر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بس چاہتی تھی کاغان کار کی کیز دے لے اور وہ وہاں سے چلی جائے۔ کیا آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا؟ تمہاری زندگی میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے کاغان بے۔ ہر کسی سے معافی مانگ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ آپ ہر کسی نہیں ہے بہار خانم، آپ میری انسپریشن ہے۔ میں تمہارے لیے انسپریشن تھی، لیکن اب تمہیں انسپائر کرنے والا بننا ہے۔ وہ میں تمہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھوں گی اگر ہم دوبارہ نہ ملیں۔ آپ مجھے ڈسون کر رہی ہیں بہار حجام؟ وہ اداس ہوا، لیکن وہ بہار سے زیادہ اداس نہیں تھا۔ میں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کاغان، تاکہ ہمارے درمیان مزید کوئی غلط فہمی نہ آئے۔ ہم کم ملیں گے اور اپنی زندگیوں میں بزی رہیں گے تو بہتر ہوگا۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ آپ سے رابطہ ختم کرنا بہت مشکل ہے بہار خانم۔ بہار نے بے اختیار دوسری جانب دیکھا، جہاں سے وہ سن گلاسز پہنے اپنے ازلی سنجیدہ موڈ میں چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کاغان بے، بہت باتیں ہو گئی، اب میں چلتی ہوں۔ آپ ان پر اپنا غصہ کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے اب زبردستی کاغان کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ غصہ نکالنے کا بھی وقت آئے گا، تم ہلکان مت ہو۔ خدا حافظ۔ خلیل سعدی کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ ٹو ہیل ود خلیل سعدی۔ مبارک ہو، تم امریکہ جا رہے ہو۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر سرسری سے انداز میں بولا، جیسے بہار کے بارے میں کرنے کو کوئی بات ہی نہ ہو، وہ ان کے درمیان کبھی گفتگو کا موضوع ہی نہ رہی ہو۔ خلیل ابھی میں بہت گلٹ میں ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ وہ اداسی سے اس کی کار دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نفرت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کاغان، اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ نفرت وہ کسی سے نہیں کر سکتی۔ کوشش کرنا تمہارا گلٹ ڈپریشن میں تبدیل نہ ہو۔ تم اپنی تیاری کرو اور فضول باتیں مت سوچو، اور اپنے منہ کا زاویہ ٹھیک کرو۔ ایسا لگ رہا ہے نیا بریک اپ ہوا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر ڈانٹ کر اپنی کار کی جانب بڑھ گیا اور کاغان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اب یہاں ڈسپریٹ نیڈی بن کر کیوں کھڑے ہو؟ کیا باقاعدہ لکھ کر دوں کہ گاڑی میں بیٹھو؟ اسے وہیں جمع دیکھ کر خلیل سعدی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کاغان ہڑبڑا کر اس کی کار کی جانب بڑھا اور خلیل سعدی نے ایسے ہی نظریں بہار کے آفس کی کھڑکی کی جانب کی جیسے اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ آج اسے سننے والا کان چاہیے تھا، اور وہ اس کے پاس آ گئی جس سے اس کام کے پیسے ملتے تھے۔ وہ آج ایک مرتبہ پھر میلیسا کے کلینک میں موجود تھی۔ آج بھی اسے ریسپشنسٹ نے بتایا کہ میلیسا بیزی ہے، لیکن بہار اپنی ساری پروفیشنلزم اپنے لائسنس کے ساتھ ہی دے آئی تھی۔ میلیسا کم از کم اس کی خاطر ایک مریض کو کچھ دیر بعد ٹریٹ کر سکتی تھی، کیونکہ میلیسا اس کی مخلص دوست تھی۔ ریسپشنسٹ کی ایک بھی نہ سن کر بہار اپنی کرتے ہوئے میلیسا کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی اور دروازہ ناک کیا۔ بہرحال وہ اخلاقیات کو لائسنس کے ساتھ نہیں بھول کر آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر اس کی آنکھوں میں گویا مرچی سی بھر گیا۔ اس سے آگے پیچھے کے تمام مناظر کہیں ہوا میں گھل مل گئے تھے۔ اسے شک ہوا کہ وہ خواب میں ہے، لیکن وہ حقیقت میں تھی۔ بہار کو وہاں دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے دور ہوئے جیسے چوری پکڑی گئی ہو، لیکن بہار اتنی پست سوچ رکھنے والی نہ تھی کہ اس منظر کو غلط رنگ دے، اور اگر ایسے میں اسے بیوقوف کہا جائے تو کوئی برائی نہیں تھی۔ اسے دروازہ نوک کر کے اندر سے جواب ملنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اف بہار، اف۔ لیام۔ وہ اندر آتے ہوئے صرف لیام کو ہی پکار سکی، وہ جو آج کل اس کا منگیتر تھا، اور وہ اس کی دوست کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور میلیسا اس کی دوست اس کے منگیتر کے کندھے پہ سر رکھے آنسو بہا رہی تھی، لیکن اب آنسو پوچھ رہی تھی۔ بہار کے دماغ نے چند سیکنڈز میں ساری جمع تفریق کی۔ بہرحال وہ دروازہ بند کر کے اندر آئی اور لیام سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ جواباً لیام کے کچھ کہنے پر پہلے ہی میلیسا اٹھی، بہار کے سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئی۔ میں اتنے دنوں سے تم سے لیام جان کے لیے ہی ملاقات کرنا چاہتی تھی بہار۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جس کا تمہیں لیٹ علم ہو اور تمہارے رشتے پر اثر پڑے۔ اصل مدعے پر آؤ میلیسا، اس نے اس کے سنجیدگی سے کہا۔ نہ جانے لوگ 10 سیکنڈ کی بات کے لیے 2 منٹ کی تمہید کیوں باندھتے ہیں۔ لیام میرا دوست ہے، اور میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد تم اس دوستی کو غلط نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ میرے پاس لیام کے علاوہ کوئی سچا دوست نہیں ہے۔ بہار کو غالباً 200 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سرحد سے ان دونوں سے کئی قدم دور ہو گئی۔ اوہ، تو وہ اتنا عرصہ ایک سراب کے پیچھے تھی۔ وہ میلیسا کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتی
پھر رہی تھی، جو کہ کسی اور کی سب سے اچھی دوست تھی اور اسے کسی کھاتے میں ہی نہ لاتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور جب وہ لیام کے بارے میں ملیسا سے گھنٹوں بات کرتی تھی تب بھی ملیسا اسے جانتی تھی، اور جب وہ سیاہ ڈائمنڈ پر نچھاور ہوئی جا رہی تھی ملیسا تب بھی لیام کو جانتی تھی، اور جب لیام نے اسے پرپوز کیا ہوگا تب بھی وہ جانتی ہوگی۔ وہ دوستوں کی ایک خاص قسم سے واقف تھی، جو ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے۔ شاید ان دونوں کا تعلق بھی اسی قسم سے ہو۔ یک دوستی از دست رفتہ، شکست خوردہ دوستی۔ اسے کسی زمانے میں اس کی ماں نے کہا تھا، اوہ ویری نائس بہار، تم نے آج 4 چہرے ایک ساتھ بے نقاب ہوتے دیکھے، جسٹ واو۔ وہ سنبھل کر مسکرائی۔ اوہ کم آن ملیسا، تم مجھے اتنا دقیانوسی سمجھتی ہو کہ میں لیام پر ایسی ویسی پابندیاں لگاؤں گی جیسی ترک عورتیں لگاتی ہیں۔ تم مجھے نہیں جانتی ملیسا، مجھے تمہاری اور لیام کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیری آن، میں بھی چلتی ہوں۔ ضروری کام نہ ہوتا تو ضرور تم لوگوں کے ساتھ وقت گزارتی اور تم لوگوں کی دوستی کی داستان سنتی۔ بائے۔ وہ کہہ کر وہاں سے مزید کچھ سنے بنا نکل گئی۔ اسے وقت چاہیے تھا، وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ملیسا کا چہرہ بدلا۔ میں نے کہا تھا اسے اس سب میں مت گھسیٹو، اس کے پاس میرے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اسے بہار پر یہ مان تھا کہ وہ صرف اس کی دوست ہے، جو کہ غلط تھا۔ بہار کے پاس کئی سیزنل دوست تھے، لیکن وہ صرف انتہائی ضرورت کے وقت کام آتے تھے، جیسے صنوبر اور اس کا گینگ، جیسے ملیسا اور اس کا کلینک، جیسے خلیل سعدی کے بچے اور ان کی باتیں، جیسے آسیے اور ان کے کام۔ ملیسا اپنا مشن مت بھولو، یہ دوستی یہیں رہ جائے گی، وہ سختی سے کہتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے بہار کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی، لیکن وہ بہار سے بات نہ کر سکا۔ اس کلینک سے دور ہوتی گئی۔ اس نے ملیسا سے نہیں پوچھا کہ وہ لیام کے کندھے پر سر رکھے کیوں رو رہی تھی۔ اس نے لیام سے نہیں پوچھا کہ ملیسا کے کلینک میں اس کی آف ٹائمنگ میں کیا کر رہا تھا۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ 2 قیمتی لوگ اسے دھوکہ دے سکتے تھے، اور وہ ہر رشتے کو ایک ساتھ نہیں کھو سکتی۔ اسے اس صورتحال میں آپٹمسٹک رہنا چاہیے۔ وہ رہے گی، کون ہے بھلا جو اسے کہے گا کہ وہ لیام اور ملیسا سے دھوکہ کھا کر واپس آئی ہے؟ کون ہے جو اسے آ کر بتائے گا کہ بہار کی زندگی کا سب سے تاریک اور زخمی کر دینے والا دن آج کا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں تسلیم کرتی؟ ہاں، وہ نہیں تسلیم کرے گی۔ لیام اچھا ہے اور ملیسا وہ اس سے بھی اچھی ہے، کیونکہ وہ اس کی مخلص دوست، وہ کہہ نہیں سکی ہے، وہ اس کی مخلص دوست تھی۔ ہاں، یہ بہتر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہے، پر کبھی تو تھی نا۔ اب وہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اب کسی کے پاس بھی گئی تو اس کی حقیقت بھی جان لے گی۔ وہ انجان بنے رہنا چاہتی تھی۔ انجان رہنا آپ کو بہت سے مسئلوں سے بچا لیتا ہے۔ اپنی کار میں آ کر بیٹھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن بہار تو روتی نہیں تھی۔ اس نے کار کو استنبول کی سڑکوں پر ڈال دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا اب جانا کہاں ہے۔ وہ ایسے ہی سڑکوں پر گاڑی گھماتی رہی اور آخر کار مرمرا کے ساحل پر آ کر رک گئی۔ کار سے اتر کر وہ اونچے نیچے پتھروں پر چلتی ایک چھوٹی سی ڈھلوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ رونے کو بہت غم تھے، لیکن سمندر کو دیکھ کر اسے رونا نہیں آیا۔ بس خاموشی تھی، سکون تھا، جیسے اس کی ماں آس پاس ہو، جس کی آغوش میں بے پناہ راحت تھی۔ وہیں بیٹھے ہوئے اس وقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ سمندر اس سے کہہ رہا تھا، تیرے جیسی آنکھوں والے جب دریا پر آتے ہیں، لہریں شور مچاتی ہے، سمندر ڈوب جاتے ہیں۔ شام کا ملگجا سا اندھیرا تک چھا چکا تھا اور دور سے اذانوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ وہ چوکی۔ اس نے روزہ بھی افطار نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ساحل کنارے بنے ریسٹورنٹ میں، جہاں افطاری ثواب کی نیت سے مفت کروائی جاتی تھی، اس کی جانب جانے کی بجائے اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ بجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندر باہر ایک خالی پن تھا۔ زندگی ایسے کیسے اچانک بند گلی کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن ابھی روزہ افطار کرنا ضروری تھا۔ اس کے پاس پانی کی بوتل اور چند چاکلیٹ بار کار میں رکھے ہوتے تھے۔ اس نے ایک چاکلیٹ نکال لی، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، صرف روزہ افطار کرنے کی دعا مانگی، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب وہ چاکلیٹ بار کھا رہی تھی جب کار کی ونڈو پر کسی نے انگلیوں سے کھٹکایا۔ اس نے ونڈو سلائیڈ کی تو باہر ایک فقیر تھا، ہاتھ میں سمت پکڑے کھڑا تھا۔ بہار نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ خانم، روزہ افطار کر لے، بہار کی جانب سمت کا آدھا ٹکڑا بڑھاتے ہوئے وہ فقیر کہہ رہا تھا۔ بہار کا دل بھر آیا۔ وہ سیٹ بیلٹ اتار کر کار سے باہر نکلی اور اس کے ہاتھ سے سمت لے لیا۔
سمت لے لیا اور اپنی چاکلیٹ آدھی کر کے اس کی جانب بڑھائی۔ گھر جا کر افطاری کیوں نہیں کرتی؟ وہ شاید بہار کو دن سے شام تک وہاں بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے نہ جانے کیوں ایسا کہا اور سمت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نوچنا شروع کر دیا۔ فقیر نے بے اختیار اس کی چمکتی مہنگی گاڑی کی جانب دیکھا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے ہانم، جا کر اپنا گھر بنا لو۔ دل ہی نہیں کرتا۔ اب پتہ نہیں وہ کسے گھر کہہ رہا تھا، لیکن بہار کو تو فیملی والا گھر چاہیے تھا۔ اسے ایمرے واپس چاہیے تھا، اسے اپنا باپ واپس چاہیے تھا، اور یہ سب ایسے ہی تو نہیں آ جاتا۔ خیر، وہ اس فقیر کے ساتھ مغرب گزار کر عشاء آ جانے تک بلنٹ انداز میں گفتگو کرتی رہی، اور جب اس فقیر نے اسے نماز پڑھنے کا کہا تو وہ انہیں خدا حافظ کہتی کار میں آ کر بیٹھی اور مسجد کی جانب چلی آئی۔ استنبول میں جس شیخ کی مسجد میں وہاب تراویح پڑھاتا تھا وہ اس کے جاننے والے تھے۔ وہ ان کی مسجد میں ہی آ گئی۔ سر پر کالا اسکارف باندھے ہوئے وہ عورتوں کے حصے میں چلی آئی۔ وہاں خاصا رش تھا اور تراویح ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کچھ عورتیں عشاء کی رکعتیں پڑھ رہی تھیں، کچھ اذکار کر رہی تھی اور کچھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ دنیا ہل جائے لیکن عورتوں کی باتیں ختم نہ ہو، اس نے تعصب سے سوچا۔ غرض وہاں پر پرسکون شور سا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پہلے کوئی عورت اس کے پاس آتی اور اسے اٹھ کر نماز پڑھنے کا کہتی، وہ وہاں سے اٹھی اور اوپر کی جانب چل دی۔ اسے یقین تھا وہ ہال خالی ہوگا۔ اوپر بھی ایک بڑا سا نمازی ہال تھا جو اکثر مردوں کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال میں سرخ نرم سے دبیز قالین دور تک بچھے ہوئے تھے اور وہ حصہ بھی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ رمضان میں استنبول کی مسجدیں آباد رہتی تھیں۔ بہار سلطان اس لمبے سے ہال میں ایک جانب آ کر بیٹھ گئی۔ تراویح یقیناً شروع ہو چکی تھی۔ وہ عورتیں بھی آخرکار خاموش ہوئی تھیں جو پرسکون سا شور پیدا کر رہی تھی۔ اسے وہاب کی سحر طاری کر دینے والی آواز نے اپنے جادو میں جکڑ لیا تھا۔ اسے ایسا لگا کسی نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی فوار ڈال دی ہو، اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ الفاتحہ پڑھ رہا تھا تو ایسا لگا اس کی آواز ٹھنڈے دنوں میں روح کو تسکین دے رہی ہو۔ اس کی آواز میٹھی تھی جو بہار کی کڑوی زندگی میں مٹھاس گھول رہی ہو، اور یہ وہ چیز تھی جس کے لیے وہ صبح سے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس کے کانوں کو سکون چاہیے تھا، اس کی روح کو سکون چاہیے تھا۔ اس ہال کے مردانہ حصے سے اس نے شیخ کو داخل ہوتے دیکھا اور بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ وہاں بھی نمازی آنے لگے تھے، اسے نیچے جانا چاہیے تھا۔ نماز نہیں پڑھنی تو یہیں بیٹھی رہو بہار، وہ اسے اٹھتا دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ شیخ نے وہاں سے چند قرآن کریم اٹھائے اور واپس دروازے کی جانب چل دیے۔ بہار کو جانتے تھے، اکثر وہ ایسے ہی بلا وجہ یہاں کئی گھنٹے بیٹھی رہتی تھی، اور رمضان میں یہ بلا وجہ آنا باوجہ ہو گیا تھا۔ وہ وہاب اور ہادی کے لیے آیا کرتی تھی۔ شیخ کے جانے کے بعد وہ واپس اس ہال میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ادھر وہاب سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اور بہار پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، بس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس سے یہ مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت 39-45۔ وہ سورہ کا دوسرا رکوع مکمل کر کے نماز کے رکوع میں جھک گیا تھا، لیکن بہار اب اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس ہال میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پرجوش سے انداز میں جلدی سے اپنا فون نکالا اور نوٹس دیکھنے لگی۔ وہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے والوں میں سے نہ تھی، لیکن رمضان المبارک کا عرصہ ایسا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کو ہر ضروری کام پر ترجیح دیتی تھی۔ اسی لیے وہ صبح سحری کے بعد تفسیر پڑھ کر تدبر کیا کرتی تھی، اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی تو نظر نہ آئی، لیکن اسے اپنے وقت میں ایک برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے چند آیات کا تدبر لکھا ہوا تھا، وہ انہیں پڑھنے لگی کیونکہ اسے اس وقت کسی دوست سے بات کرنی تھی، اور اللہ سے بہترین دوست کون ہے بھلا؟ اس دن کسی سے اس کے ذنب کا کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ، ذنب گناہ ہوتا ہے، ایسا گناہ جس پر انسان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس اہانت ہو، احساس کمتری ہو، اور میں نے سیکھا ہر انسان کا ذنب الگ ہوتا ہے۔
بہت نیک انسان کا ذنب الگ ہوتا ہے جسے اس نے فجر تھوڑی سی لیٹ پڑھ لی اور وہ پورا دن اس بات کو لے کر پریشان رہا۔ درمیانے درجے کے مسلمان کا ذنب الگ ہوتا ہے جسے کم از کم اس نے فجر پڑھی تو صحیح، اور پھر مجھ جیسے مسلمان کا ذنب الگ ہوتا ہے جو قضا بھی بمشکل پڑھ سکا اور بہت خوش ہوا۔ اسے اپنے نوٹس پڑھتے ہوئے بے حد شرمندگی ہوئی کہ وہ ابھی افضل وقت میں ہونے والی عشاء اور تراویح نہیں پڑھ رہی، لیکن وہ چاہ کر بھی اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے آگے پڑھنے لگی کیونکہ دور دل میں وہ اللہ سے خفا تھی۔ جو سب آج اس کے ساتھ ہوا، ایسے کیسے سب چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ اللہ چاہتا تو وہ سب نہ چھوڑتے نا، لیکن وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ یہ سختی اور غصے والی آیت نہیں ہے، اس میں طنز بھی نہیں کیا جا رہا، اس میں بس ایک انسان کو امبیرسمنٹ کا احساس دلایا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دن اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، سب اپنے چہروں کی شرمندگی اور سکون سے نہیں پہچانے جائیں گے، تو اس دن ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے اپنا فون سائڈ پر رکھ دیا۔ نماز نہ پڑھنے کی امبیرسمنٹ تھی، لیکن اسے گلٹ کو بڑھاوا دینے کے بجائے نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ گلٹ ہمیشہ نہیں آتا، ہر کسی کو نہیں آتا۔ نماز نہ پڑھنے والا گلٹ اللہ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، ان لوگوں کو جن کو وہ واقعی اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، جن کے دل کا حال وہ ابھی ابھی سننا چاہتا ہے، یہ گلٹ بڑی نعمت ہوتا ہے۔ وہ اٹھی اور ہال کے آخری سرے پر موجود وضو خانے کی جانب چلی گئی۔ وہ اللہ کی اتھارٹی مان چکی تھی، اسے خفا ہونے کا فائدہ نہیں تھا جب آخر میں اسی کے پاس آنا تھا، اور کیا بہار سلطان اللہ سے خفا ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے گلٹ کو اپنی معصومیت سے دھونا چاہا تھا، اس امید سے کہ اللہ کو اس کا عمل پسند آئے گا۔ اللہ جج نہیں کرتا، اللہ نیت دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے، وہ تو ایک قدم نیکی چلنے پر بھی ڈھیروں اجر دیتا ہے، وہ بہار کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ جب وہ وضو خانے سے نکل کر صحن میں واپس آ رہی تھی تب اس کا چہرہ اور بازو پانی سے تر تھے، چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، صاف پیر بھی گیلے تھے۔ ہال میں آ کر اس نے اسکارف کو سر پر باندھ لیا اور ایک جانب آ کر قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ اس کے فون کی بند اسکرین کے پیچھے اگلی آیت کے تدبر میں چند سطور لکھی ہوئی تھی، اس نے ہی لکھی تھی، اسے ہی یاد تھی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ انسان اپنے ذنب اور شرمندہ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر انہیں سر اور پیروں سے لے جایا جائے گا۔ سر اور پیر سے کسے لے جایا جاتا ہے؟ میت کو، جب اسے قبر کی تاریکی میں اکیلا چھوڑنا ہوتا ہے۔ وہ نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جانوروں کو جب انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے، کیا میں مر چکی ہوں؟ کیا میں ایک جانور ہوں؟ اس کے شعور میں خود کے لکھے الفاظ گڑمڑ ہو رہے تھے۔ تاریک فون کی اسکرین کے پیچھے وہ سطور ہنوز لکھی ہوئی تھی۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو وقت دیا ہے، طاقت دی ہے، عقل دی ہے کہ انسانی طریقے سے سمجھ جاؤ۔ انسانی طریقہ بڑا گریسفل ہوتا ہے، انسان بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے۔ اللہ نے کہا آخرت پر یقین رکھو، لیکن ہم نے کہا نہیں، میں تو انسان ہوں، دیکھوں گا تو یقین کروں گا۔ صرف دیکھنے سننے والے کون ہوتے ہیں بہار سلطان؟ جانور۔ تو اللہ نے سادگی سے بتا دیا، آ جاؤ، اگر تمہیں جانوروں کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آؤ، پھر سر اور پیر سے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آرام سے رکوع کے لیے جھکی اور اتنی ہی تسلی اور فرصت سے تعدیل کر کے سجدے میں چلی گئی۔ وہ بہار جسے دن میں ہزاروں کام فٹافٹ نپٹانا ہوتے تھے، اس کی نماز اتنی ہی آہستہ اور پرسکون تھی، اسے اس وقت کسی کام کی جلدی نہیں تھی۔ سر اور پیر سے پکڑ کر کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم میں۔ وہ جہنم جس کو تم دیکھنا چاہتے تھے، وہ جہنم جس کے بارے میں تم مذاق باندھتے تھے، وہ جہنم جس کے بارے میں تم کہتے تھے یہاں کچھ نہیں ہے، وہ جہنم جس کا تمہیں کبھی خوف نہیں آیا۔ ہم ایڈونچرس یوتھ جہنم سے نہیں ڈرتے، ہمیں جہنم فیسینیٹ کرتی ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ ایکٹرز بھی ہوگی، وہاں اسکارلیٹ جانسن، جینیفر لارنس وغیرہ ہوں گی، ہمیں یہ سب مذاق لگتا ہے۔ ہمارے ایمان کا لیول اتنا ڈاؤن ہے کہ ہمیں جہنم کے ابلتے پانی کے ذکر سے خوف نہیں آتا۔ ایک جانب آگ اور ایک جانب ابلتا ہوا پانی، اللہ نے اتنی ایکسٹریم مثال دی اور ہم پھر بھی اسے کتنا لائٹ لیتے ہیں۔ آپ نے آن کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے آپ بہت سیریس ہے، اسی لیے آپ نے اتنی سخت ٹرم کا استعمال کیا۔ وہ اتحیات میں بیٹھی بہت سکون سے دعائیں پڑھ رہی تھی، پس منظر میں وہاب کی مقدس آواز گونج رہی تھی۔
اللہ پلیز یہ سب مت بتائے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں مزید نہیں لکھ پا رہی۔ اسے یاد ہے اس وقت اس نے ایمان مفصل پڑھی تھی، اس نے بار بار پڑھی تھی۔ اس نے اللہ کو یقین دلایا تھا کہ اسے قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے۔ اس سے آگے اس کے تاریک فون کے پیچھے کھلے نوٹس خالی تھے، وہ واقعی آگے نہیں لکھ سکی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی، سارا شہر ٹوٹ گیا تھا، عورتوں والا ہال خالی ہو چکا تھا۔ وہ بھی نیچے آ گئی، اپنے جوتے پہنے اور دروازے کی جانب بڑھی۔ گل خانم پیچھے سے پرجوش سی چہکتی ہوئی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اف، کیا وہ ابھی تک ادھر ہی تھے؟ وہ مڑی اور جالی دار دروازے کے اس پار مردوں والے حصے میں اسے وہ دونوں نظر آئے۔ ہادی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور وہاب اس کے قدموں میں جھکا ہوا تھا، وہ اس کے تسمے بند کر رہا تھا۔ بہار نے چہرے پر مسکراہٹ طاری کر لی اور دروازہ کھول کر اسے ہی ان کے پاس جانا پڑا۔ کیسے ہو بچوں؟ اس نے پوچھا۔ وہ دونوں اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس نے دل سے دعا کی کہ خلیل سعدی آس پاس نہ ہو، وہ کم از کم آج کے دن دوبارہ اس کا سامنا نہیں چاہتی تھی۔ ہم بہت اچھے ہیں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بھی جواباً غزال کہہ کر انہیں مطمئن کیا۔ کیا آپ کل کی افطاری ہمارے ساتھ کریں گی؟ ہادی پوچھ رہا تھا۔ انکار کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میں اگلے تمام سحور اور افطاری میں بزی ہوں، یعنی میری اپنی کمٹمنٹس ہے، سو میں نہیں آ سکوں گی۔ ہادی، مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے پر تمہیں 100 درے پڑنے چاہیے بہار سلطان۔ اس نے سوچا، کوئی بات نہیں، آپ عید پر آ جائیے گا، اگلا حل موجود تھا۔ میں نہ استنبول چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے اور اسی لیے میں عید پر بھی بزی ہوں۔ وہ ان کے قد کے برابر جھک کر کہہ رہی تھی۔ 100 درے مزید؟ وہ ان دونوں کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ وہ تینوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے خاموشی سے مسجد سے باہر تک آ گئے۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ وہاب نے پھر سے پوچھا۔ او پلیز، مزید 100 درے نہیں۔ وہ اس کی جانب مڑ کر کچھ کہنے لگی جب کسی کی آواز پر ساکت ہوئی۔ وہاب، ہادی آ جاؤ بچوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس آواز پر بہار سلطان کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے یقین دہانی کے لیے سرت سے گردن گھما کر اسے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ تم؟ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گل خانم، یہ حسن آبی ہے، بابا نے انہیں ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ ہمارے کیئر ٹیکر کم اور بھائی زیادہ ہے۔ وہاب نے تعارفی مرحلہ سادگی سے مکمل کیا۔ ہادی خاموش سامنے گیا۔ بہار آبلہ، سامنے والے نے جیسے تھوک نگل کر خود کو یہ کہنے پر مجبور کیا تھا، اور او حسن غازی، لانگ ٹائم۔ ہاں، کوئی طنز سا تھا کہ حسن کا چہرہ جھک گیا۔ بچوں ذرا گاڑی میں بیٹھو، میں حسن سے بات کر لوں۔ وہ پارکنگ کی جانب چلے آئے اور حسن بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حسن نے بچوں کو کار میں بٹھایا اور اس کی جانب مڑا۔ کیا تمہارے گھر والے جانتے ہیں؟ وہ اس کی طرف رخ کیے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو بہت مس کیا بہار خانم۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے گلے ملا۔ ہادی کی نظروں کو یہ منظر بہت چبھا تھا۔ مس کرتے تھے، اس لیے ہر ہفتے صبح و شام 2 چکر ضرور لگاتے تھے۔ وہ خفگی سے بولی۔ آپ کے گھر کی سیکیورٹی سے ڈرتا ہوں، اور وہ آپ کا جوزف اسٹالن باپ، میں غلطی سے بھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ میرے آفس کا بھی تو تمہیں پتہ نہیں معلوم وہاں کیسے آتے ہیں نا؟ وہ بھگو کر طنز کر رہی تھی۔ اوہ، مجھے یاد آیا، اب تو آپ وہاں نہیں ہوتی۔ اس نے بھی جیسے اسے چھیڑا تھا۔ بکو مت، آج ہی جاب چھوڑی ہے۔ ویسے تم خلیل کے ساتھ کب سے اور کیوں ہو؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ پیسہ، شہرت، طاقت کس کو بری لگتی ہے؟ اس کا اشارہ مافیا کے ساتھ کام کرنے کی طرف تھا۔ اور تم ایسے پیسے کو کما کر دکھاؤ۔ سارے ازمیر میں ذلیل نہ کیا تو میرا نام بہار نہیں۔ ازمیر سے یاد آیا، خلیل بھائی بچوں کو ازمیر لے جا رہے ہیں۔ اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے رخی سے پوچھا، حالانکہ وہ چوکی تھی۔ کیا اب وہ ان بچوں سے کبھی نہیں مل سکے گی؟ کوئی دکھ سا چہرے پر امڑ آیا تھا۔ کیا سب بری خبریں آج ہی ملنی تھی؟ میں نے سنا کہ آپ ان بچوں سے کافی اٹیچ ہو چکی تھی، یہ آپ کے بارے میں بہت بات کرتے تھے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیا کرو۔ حسن سچ کچھ اور نکل آئے تو انسان کو اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے۔ دیکھا بھی ہے بہار خانم، وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر اپنا مشاہدہ خود تک رکھو تو بہتر ہے۔ ویسے یہ جاب خود چھوڑو گے یا میں کوئی تیلی لگاؤں؟ وہ سرسری سے انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو میری قسم، آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ خلیل بھائی میرے رول ماڈل تھے، میں ان کے پاس جاب کرنا چاہتا تھا، جیسی بھی ملی میں نے قبول کر لی۔ پلیز آپ کسی سے کچھ مت کہنا۔ آبلہ، میں بچوں کا صرف گارڈ ہوں اور یہ کوئی بری جاب نہیں ہے۔ وہ منت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کیسے تمہیں منع کر سکتی ہوں؟ اگر کل کو اس نے تمہیں بیچ کھایا تو مجھ سے شکوہ کرنا۔
مجھ سے شکوہ مت کرنا کہ وارن نہیں کیا۔ اللہ اللہ بہار عاملہ کیا کہہ رہی ہے، وہ ایسے انسان نہیں ہے۔ لو ایک اور دیوانہ مستانہ بھریل شادی کے قصے پڑھے گا۔ وہ بڑبڑا کر ناگواری سے بولی، لیکن حسن کو سنائی صاف دیا تھا۔ عاملہ جم اور ایک اچھے انسان ہے۔ حسن نے پھر دفاع کرنا چاہا، تمہارے اس اچھے انسان کی وجہ سے آج میری نوکری چلی گئی۔ تمہارے اس اچھے انسان کی وجہ سے بہار سلطان کی کریڈیبلٹی پہ شک کیا گیا۔ تمہارے اس اچھے انسان کی وجہ سے مجھ پر انکوائری بٹھائی گئی ہے۔ کوئی ایک ایسا کام کیا ہو تمہارے اس اچھے انسان نے جس کی وجہ سے میرے اندر لگی آگ کسی حد تک کم ہو جائے۔ اور اب جاؤ تم بھی یہاں سے، اس سے پہلے میں خالہ کو فون کر کے بتا دوں کہ تم ایک مافیا باس کے لیے کام کر رہے ہو۔ وہ گاڈ سے قابلہ، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، وہ جلدی سے کہتا گاڑی کی جانب چلا گیا۔ آپ کو گل خانم سے دور رہنا چاہیے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ ہادی کی آواز پر ساکت ہوا۔ کیوں؟ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی؟ وہ میری بڑی بہن ہے ہادی پاشا، دماغ کا زیادہ استعمال بھی کبھی کبھار اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ذرا ڈپٹ کر بولا، اللہ اللہ، وہ بہار سے شادی کرنے کی بجائے ساری عمر کنوارا رہنا پسند کرے۔ یہ بچے پورے کے پورے پٹاخہ تھے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، اس نے خفگی سے سوچا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول ریئل میں بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، سنانے میں۔ آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔